دو ستونوں کے درمیان صف خالی رکھنا، کیا باجماعت نماز میں دو ستونوں کے درمیان 2 یا 3 صفیں خالی رکھنا سنت ہے؟ یہاں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ گوہر علی متحدہ عرب امارات سے، دیکھیں وہ مجبوری ہے 2 ستونوں کے درمیان، اب ستون کو پھاڑ کے اندر صف کیسے بنائیں گے؟ گوہر علی صاحب آپ خود سوچیں نا، یہ تو مجبوری کی وجہ سے صف میں فاصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ جائز ہے، کیونکہ پلر بھی تو آئے گا بیچ میں جو چھت کو کھڑا کرے گا، اگر پلر ہٹا دیں گے تو چھت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو پبلک تھوڑی چھت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے کھڑی ہو جائے گی، نمازیوں کی پبلک، تو وہ مجبوری میں، ویسے تو صف کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ستون کا جو خلا ہوتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکڑی کے جالے گھروں میں کیا بے برکتی کا سبب ہے؟ مشہور ہے کہ جس گھر میں مکڑی کا جالا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے؟ محمد فہیم بلوچستان سے۔ نہیں جی، یہ درست نہیں ہے، مکڑی کا جالا ہونے سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، البتہ گھر میں مکڑی کا جالا ہو تو اس کا مطلب گھر میں گندگی ہے، تو انسان جہاں رہتے ہیں وہاں مکڑیاں نہیں رہتی، چھپکلیاں مکڑیاں یہ جنگلی چیزیں ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں جہاں ان کو رہنا چاہیے، تو انسانوں کے رہنے کی جگہ یہ مکڑیوں کے جالے نہیں ہیں۔ پیپ والے دانوں سے جسم ناپاک ہو جائے گا؟ جسم پر اکثر باریک پیپ والے دانے ہوتے ہیں اور معمولی خارش سے پھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب پھٹے، کیا ان سے جسم ناپاک ہوگا؟ دیکھیں پیپ والے دانہ اگر پھٹ جائے اور پھٹنے کے بعد اس میں سے پیپ نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، دانے کے اوپر سے نکل کے جو آپ کی اسکن ہے جو صاف ہے جہاں دانہ نہیں ہے وہاں تک بہہ جائے، تو پھر آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ دانہ پھٹا ہے اور وہ پیپ اس کے اوپر ہی ہے تو اس سے نہ جسم ناپاک ہوتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دانہ پھٹ رہا ہے کہ نہیں پھٹ رہا، تو جب تک یقین نہیں ہے جسم پاک رہے گا، آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک 100% یقین نہ ہو، تو اس لیے وہم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب 100% یقین ہو جائے کہ ہاں بھئی یہاں سے دانہ پھٹ کے اور وہ پیپ بہہ کے اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، سرایت کر گئی ہے اپنی جگہ سے، اس وقت وضو کے ٹوٹنے کا اور جسم کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ جب تک یقین نہ ہو تو دانے رہنے دیں، وہ پھٹ بھی جا رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے، جب تک دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے تو اس وقت تک پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ جسم سے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ، اگر بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اسے پانی بہا کر پاک کرنا ضروری ہے، یا گیلے کپڑے یا گیلے ہاتھ سے پوچھ کر بھی پاک کر سکتے ہیں۔ ام صالح امریکہ سے۔ دیکھیں بدن پر اگر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، صرف مسح کرنے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو دھونا، پانی بہانا ضروری ہے، دھونے کی ڈیفینیشن ہے پانی بہانا۔ تو ہاں اگر کسی نے بار بار پہنچ دیا، اس کو گیلا کپڑا لے کے پہنچا، پھر گیلا کپڑا لے کے، پھر گیلا کپڑا، اتنا کہ یقین ہو گیا کہ ناپاکی اپنی جگہ سے زائل ہو گئی ہے، تو بھی جسم پاک ہو جائے گا، لیکن اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جو صحیح طریقہ ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو جا کے اس جگہ سے دھو لیں، پانی بہا دیں تو بالکل بے غبار طریقے سے پاک ہو جائے گا وہ۔ تنگ جینز میں نماز کا حکم، مرد کا تنگ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عبد الوقار دہلی سے۔ سخت مکروہ، ناجائز ہے، کیونکہ تنگ پینٹ میں سطر جسم کا پورا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اعضاء جسم کے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی تنگ پینٹ پہننا جائز نہیں ہے۔